بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب الحادي عشر من الكتاب الأساليب الأدبية في الكتابة العربية. عنوان الأسلوب أما ف. والتعبيرات عن هذا الأسلوب: التعبير الأول مثلا أما هذا فلا أجد له عذرا. یہ 11واں اسلوب ہے اور اس کی تعبیرات ہے کہ شروع میں اما آ جائے اور درمیان میں پھر فا آ جائے. اما هذا فلا اجد له عذرا. تو دیکھیں اما هذا یہ جو ہے فلا اجد له عذرا، اس کے لیے تو مجھے کوئی عذر نہیں ملتا، کوئی عذر میں نہیں پاتا کہ اس کے لیے میں عذر سمجھوں اس کی. تو اما اور پھر فا. اما هذا الطالب فامره هين. یہ جو طالب ہے اس کا مسئلہ آسان ہے. اما هذا الطالب، یہ جو طالب علم ہے، فامره هين، سو اس کا مسئلہ جو ہے وہ آسان ہے. ٹھیک ہے. اما عنی فانا بخیر وعافیت ولا ادری ماذا عنک. میرے سے متعلق جو ہے تو میں خیر و عافیت سے ہوں اور آپ کا مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے ہو. اما عنی مجھ سے متعلق، میرے بارے میں، فانا بخیر میں تو خیریت سے ہوں، وعافیت اور عافیت سے ہوں، ولا ادری اور مجھے نہیں معلوم، ماذا عنک آپ سے کیا ہے، یعنی آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں نہیں، تو مجھے نہیں پتا. اما عنی فقد اکلت واما عن الاخرین فلا ادری. جیسے کوئی آئے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہو تو ان سے پوچھے حل اکلتم الطعام، کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ تو اس میں ان لوگوں میں سے ایک شخص کہے گا اما عنی فقط اکلت، میرے سے متعلق ہے تو پھر میں نے تو کھا لیا ہے. وہ اما عن الاخرین فلا ادری، اور میرے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا مجھے نہیں معلوم. ان کے متعلق اگر آپ پوچھتے ہیں تو ان کا نہیں معلوم، مجھ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو میں کھانا کھا چکا ہوں. اما الحر فلا ابالی به واما البرد فیعجزنی ویعینی. اما الحر گرمی جو ہے، فلا ابالی به اس کا تو میں پرواہ کوئی نہیں کرتا، واما البرد لا ابالی به بمعنی لا اکترث به، لا اہتم به، ٹھیک ہے، لا اعبأ به، یہ سارے اسی معنی میں آتے ہیں. فلا ابالی به مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں پرواہ نہیں کرتا اس کا. واما البرد ٹھنڈک جو ہے، فیعجزنی ویعینی، فیعجزنی وہ مجھے عاجز کر دیتا ہے، ویعینی اور مجھے تکا دیتا ہے. اما العتاب والملامت فدعها جانبا وحدثنی عما جرى لك. کوئی آدمی آ جاتا ہے نا تو ان سے پہلی ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر وہ آگے سے بہت سارے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے، او آپ ملتے ہی نہیں ہو، پوچھتے بھی کسی کا نہیں ہو. اب یہ دوسرا اس کو کہتا ہے اما العتاب والملامت فدعها جانبا. یہ جو ڈانٹ اور ڈپٹ ہے، ملامت کرنا ہے، اس کو تو ایک سائڈ پہ چھوڑ دو. اما العتاب، عتاب بمانا کسی کو ڈانٹنا، والملامت ملامت کرنا، فدعها یہ جو ہے یہ دونوں چیزیں اس کو تو چھوڑ دو. فدعها بمانا اترکھا، اس کو چھوڑ دو، جانباً ایک سائڈ پہ، اس کو سائڈ پہ لگا لو. وحدثنی عما جرى لك اور مجھے یہ بیان کرو کہ آپ کو ہوا کیا ہے، آپ کو کیا ہوا تھا وہ بیان کرو. وحدثنی ای اخبرنی، علمنی مجھے بتاؤ، عما جرى اس سے متعلق کہ جو ہوا ہے، لکا آپ کو، آپ کے اوپر جو گزرا ہے اس کا بتاؤ، اس کو چھوڑ دو. اما عن جوده وكرمه فنعم كان كما قلت واما عن سعة علمه فلا. کوئی شخص ہو اگر کسی کے متعلق وہ کسی کی یعنی کسی شخص کو اگر کسی کے متعلق بتائے اور اس کی تعریف کرے، ان کو کہے کہ بڑا جواد ہے، بڑا کریم ہے، اور علم میں تو وہ بالکل پہاڑوں جیسا ہے، اللہ پاک نے بڑے علم سے اس کو نوازا. تو دوسرا جب اس کو دیکھ کر آتا ہے، اس کے پاس جا کر ان سے بیٹھ کر ان سے ملاقات کر کے، تو پھر وہ یوں اس تعبیر سے وہ جواب دے سکتا ہے اس شخص کو، اما عن جودہ و کرمہ فنعم کھانا کما قلتا. اس کی جود و کرم، اس کی سخا، اس کی فیاضی، وہ تو جی ہاں ایسے ہی تھا جس طرح کہ آپ نے کہا. یعنی اگر اس کی
اسے اس حوالے سے بات کی جائے کہ وہ بڑا جواد ہے، بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، تو بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی تھا جیسے کہ آپ نے کہا وَأَمَّا عَنْ سَعَةِ عِلْمِهِ فَلَا۔ ہاں، آپ نے علم کے متعلق بھی بات کی تھی، تو اس کے علم کی وسعت سے متعلق تو پھر ایسا نہیں تھا، اتنا وسیع علم والا بھی نہیں تھا کہ جتنا آپ نے بیان کیا۔ اچھا، اس کے بعد 8واں تعبیر ہے اما عن النسب والشرف فحدث ولا حرج واما عن الذكاء والفطنة فليس بذاك۔ نسب اور شرف کی بات کرے تو پھر تو حدث ولا حرج ہے، یعنی بات کرو اس سے اور کوئی اس میں برائی نہیں ہے، جو بھی اس سے متعلق، اس کے شرافت سے متعلق اور اس کے نسب کے حوالے سے کہو، بالکل آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا عَنِ الذَّكَاءِ، وہ جو ذکا ہے یعنی ہوشیاری ہے، والفتنہ، فتنہ اور ذکا ایک ہی معنی میں ہے، یعنی ہوشیاری اور چالاکی، عقل مندی، اس کو کہتے ہیں ذکا، اور فتنہ رجل فطین، یہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے۔ تو وَأَمَّا عَنِ الذَّكَاءِ وَالْفِتْنَةِ، ہوشیاری اور عقل مندی سے متعلق فَلَيْسَ بِذَاكَ، وہ اتنا عقل مند اور ہوشیار نہیں ہے۔ صحیح کہ وہ نسب والا ہے، شرف والا ہے، اس کا تو نسب اور شرف آپ بالکل بے شک اس کے متعلق بیان کرو، لیکن یہ ہے کہ ذکاوت اور فتنت یعنی ہوشیاری اور چالاکی اور عقل مندی اور دانشوری، وہ اس حوالے سے اتنے پھر نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اما فا، یعنی کس طرح سے اما کو جملے کے شروع میں لا کر پھر درمیان میں سے فا اس کے لیے لگا لیں گے۔ اما ھذا فلا اجد له عذرا، اما ھذا الطالب فامره هين، اما عني فانا بخير وعافية ولا ادري ماذا عنك، اما عني فقد اكلت واما عن الاخرين فلا ادري، اما الحر فلا ابالي به واما البرد فيعجزني ويعييني، اما العتاب والملامة فدعها جانبا وحدثني عما جرى لك، اما عن جوده وكرمه فنعم كما قلت، واما عن سعة علمه فلا، اما عن النسب والشرف فحدث ولا حرج، واما عن الذكاء والفتنة فليس بذاك۔ تمرین، حرر 5 جمل من تعبیرك مستعملا الاسلوب اعلاه، 5 جملے اپنی تعبیر سے لکھ لو، ان میں سے یہ جو اوپر والا اسلوب ہے اسی کو استعمال کر لو۔